سن 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں، تاہم چوتھی کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا نام ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک درویشی اور بے نیازی کی مثال ہے۔ پیدائش کی رات والد کے گھر نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے ناف کی مالش کی جائے اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا کہ آپ کو لپیٹا جاتا۔ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ پڑوس سے تیل مانگ لاؤ تاکہ کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ کے والد صرف ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر آ گئے اور کہا کہ دروازہ نہیں کھل رہا، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگوں گا۔ جب رابعہ بصری نے ہوش سنبھالا تو آپ کے سر سے والد کا سہارا اٹھ چکا تھا اور قحط سالی کی وجہ سے تینوں بہنیں آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ بصرہ میں حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے دن انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ آپ رحمت اللہ کے چہرے پر پاکیزگی کا ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں رات کے وقت ایک نوجوان نے انہیں قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ نوجوان آپ رحمت اللہ علیہ کو کوئی غیر مخلوق سمجھ کر فرار ہو گیا، لیکن وہی چہرہ جب اسے بصرہ کے بازار میں نظر آیا وہ حیران رہ گیا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ حضرت رابعہ بصری فرمایا کرتی تھیں، دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے۔ نوجوان کو خلافِ کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر وہ نوجوان بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی ہوگا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حضرت رابعہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھیں۔ پروردگار، سارے ستارے روشن ہو گئے، لوگ سب سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت رابعہ نے اسے ایسی نظروں سے پلٹ کر دیکھا کہ اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ حضرت رابعہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ رابعہ بصرہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تیری زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا، نیک خاتون میری گواہی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے، اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں رابعہ بصری نے فرمایا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں یقیناً تجھے معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت دیر پہلے ہی اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ معافی مانگتا ہے تو اس سے مانگ، اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ فرما کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں اور نوجوان بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا اور نہ جانے کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی، اور وہ شخص کئی برسوں تک توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا، اور اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کر ماؤں کے سینوں سے لگ جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ نوجوان کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا۔ یہ وہ نوجوان تھا جو رابعہ بصری کی بدولت دربار خدا ندی میں مقرب ٹھہرا تھا۔ حضرت رابعہ بصرہ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھیں اور گائے بگاہے حضرت حسن بصری کی آواز میں بھی شریک ہوئیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابتدا میں آپ گھائی بجاتی تھیں، بعد میں جنگل میں گوشہ نشیں اختیار کر لی۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفے کا سفر باندھ لیا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حفظ کیا، اس کے بعد درویشی اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کی آواز سن کر بڑے بڑے محدث حیران رہ جاتے تھے۔ ان کی بارگاہ معرف میں بڑے بڑے علماء اور صوفیاء حاصل ہوتے تھے۔ ان میں سر فہرست امام سفیان ثوری، جنہیں امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کرتی تھیں، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر جواب دیتی تھیں، ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی تھیں۔
جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے وہ لکھتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے کوئی بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں عرض کی اور آرزوؤں کی جس بحث کا ذکر کیا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعام ہے جو اپنے بندوں پر رواں رکھتا ہے۔ کئی دفعہ آپ سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں۔ پہلی کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، دوسری یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو دائیں طرف سے لایا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں علم نہیں۔ حضرت رابعہ نے فرمایا جس عورت کو اتنے سارے غم ہوں وہ شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا، وہ اپنے خوف جہنم اور خواہش الہی سے بے نیاز ہو کر اللہ کو یاد کرتی